بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل او کما قال علیہ السلام، فرمایا میری امت کے جو علماء ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ اللہ پاک کی ایک صفت ہے العالم، عالم ہونا میرے اللہ کی صفت ہے، علم کی بڑی شان ہے، بڑی قدر ہے۔ جو عالم ہوتا ہے وہ چاہے کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو، وہ عالم دوسرے لوگوں میں سے ممتاز ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اس مذہب کا علم ہوتا ہے، وہ دوسرے لوگوں سے ممتاز ہوتا ہے اور اس کی قدر و منزلت ہوتی ہے۔ اور جب بات آتی ہے اسلام کی، تو اسلام کا علم رکھنے والے جو لوگ ہیں، جن کے سینوں کے اندر، دماغوں کے اندر قرآن اور حدیث کا علم ہے، ان کی شان پھر اللہ خود بیان کرتا ہے۔ قرآن پاک کی 10 آیات اور 10 احادیث، جس کے اندر علماء کی شان کو عوام کے سامنے کھول کھول کے بتایا گیا ہے کہ علماء کی کتنی شان ہے۔ یقین مانے یہاں پر میں ایک بات کروں گا کہ میرا اپنا ہی ایک میرا سٹائل ہے، میرا اپنا ہی ایک زاویہ نگاہ ہے۔ مسلمانوں کے جتنے بھی مسالک ہیں، مکاتب فکر ہیں، میں تمامی مسالک اور مکاتب فکر کے علماء کی قدر کرتا ہوں۔ ایز اے عالم کہ ان کے سینوں کے اندر علم ہے، نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ تو ہے، لیکن وہ ہے تو عالم نا، علم کی اپنی ایک قدر ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ علم اور علماء کے اوپر سب و شتم پہلے بھی کیے جاتے رہے، اور جیل کوٹریوں کے اندر ان کو پہلے بھی پھینکا جاتا رہا۔ اور موجودہ دور کے اندر جو صورتحال ہے، بہت شدید صورتحال، نا گفتہ بہی۔ علامہ الحفیظ آج کلاس کے اندر بھی میں اس چیز کا تذکرہ کر رہا تھا اور سوچا کہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بھی بنائی جائے۔ موجودہ جو صورتحال ہے، علماء کے ساتھ جو کچھ ہوا، علمان والا، ان کو داڑیوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا، ان کی تذلیل کی گئی، قرآن اور حدیث کو پھاڑا گیا، کتابوں کو پامال کیا گیا، زمین کے اوپر پھینکا گیا، اور یہ ساری صورتحال دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی کفرستان کے اندر ہم رہ رہے ہیں، کفرستان کے اندر۔ آئندہ نسلیں جو ہے نا، وہ اپنے بچوں کو علماء نہیں بنائیں گی۔ ان کے سامنے یہ ایک تاریخ دہرائی گئی ہے، یہ ایک تاریخ یہ بن گئی ہے کہ دیکھو علماء کی یہ قدر ہوتی ہے۔ کوئی ماں بھی اپنے بچے کو عالم نہیں بنائے گی کہ عالم تو علم، عالم کے ساتھ یہ ہوتا ہے، یہ سلوک ہوتا ہے۔ کوئی بچہ آئندہ سے، کوئی عالم دین یا کوئی بچہ آئندہ سے ختم نبوت کی آواز نہیں بلند کرے گا، دیکھیے کوئی بلند نہیں کرے گا، عزت رسول کی کوئی بات نہیں کرے گا۔ ان کے سامنے یہ ہسٹری آ گئی ہے کہ ان کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے، ان کو روندا جاتا ہے، ان کو دھکے ٹھڈے لگائے جاتے ہیں، ان کی داڑیوں سے پکڑ کے ان کو روندا جاتا ہے، ان کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے۔ زمانے کے اندر ان کو ذلیل اتنا کیا جاتا ہے، اتنا ذلیل کیا جاتا ہے۔ تو یہ مقام ہوتا ہے ایک عالم کا، اور ختم نبوت پہ بات کرنے والے کا، اور عزت رسول کی حفاظت کرنے والے کا یہ مقام ہوتا ہے۔ لہذا اپنے بچوں کو یہ ہم نے بنانا نہیں۔ علمان والحفیظ، دل خون کے آنسو رو رہے، یقین ماننے میں دل پریشان ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ اب تو بس دعا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے،
वो लगामे ढीली करता है, कर लो जो करना कर लो। और फिर जब उसकी पकड़ आती है तो बड़ी सख्त पकड़ होती है। डरना चाहिए अल्लाह पाक से कि ताकत और कुव्वत जब तुम्हारे पास आई है तो उसका गलत इस्तेमाल ना करो। आलिम आलिम होता है, इल्म की बड़ी कदर है, इल्म की कदर कीजिए, आलिम की कदर कीजिए, उसको जलील मत कीजिए। सिर्फ आलिम का ये कसूर हो गया कि वो ये कहता है कि गुस्ताखों को फांसी दे दो। ये जो गुस्ताख है इन्होंने आखिर गुस्ताखी की तो की क्यों? मेरे आका की इज्जत का मसला है, उसका ये कसूर हो गया कि वो कुरान और हदीस की बात करता है, उसका ये कसूर हो गया कि वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क रखता है, प्यार रखता है, मोहब्बत रखता है, उसका ये कसूर हो गया। आलिम की कदर कीजिए, इल्म की कदर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।